مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دی اس ہفتے، حالانکہ وہ حکومت کو کئی دفعہ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، آپ کے ساتھ اتحاد بنتا رہ گیا. انہوں نے کہا فارم 45 و 47 ہو، سیٹ اپ تو یہی ہے، اسی کو چلانا ہے، اسی سے ہی ہمیں کام لینا ہے، سیاست انہی پولیٹیکل جو کلاس ہے جو یا لاٹ ہے اس پہ بھروسہ کرنا ہے. جی انہوں نے یہ بھی کہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنی پالیٹکس جو ہے وہ سیکریفائس نہیں کروں گا گورنمنٹ کو جوائن کر کے. یہ اسی اسٹیٹمنٹ کے اندر لیکن گورنمنٹ کو ڈسرپٹ بھی نہیں کروں گا، اس کو یہ بھی اس کا مطلب ہے. اب یہ انٹرپریٹیشن اس کے اوپر آپ کی، میری یا باقی لوگوں کی ہونی چاہیے کہ وہ ایکچولی کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اس وقت. وہ سولو کیا وہ اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتا ہے، موو ہوتا ہے، تو کیا وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس کے اوپر اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے. ایک بات پہ تو ڈیوائیڈڈ نہیں ہے، وہ یہ کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ اپنی سولو نہیں، میں اس بات کو نہیں مانوں گا. ان کو سولو جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ کہتے، ان سے بات کریں جے یو آئی ایف سے، وہ کہتے اتنی کنفیوژن ہے، اتنا کیاؤس ہے پی ٹی آئی کے اندر، ہمیں پتہ ہی نہیں کس سے بات کریں، ہمیں پتہ ہی نہیں کون گارنٹر ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جو بات ہو رہی ہے وہ کمٹمنٹ فائنل ہے یا نہیں ہے. یہ ان کا کہنا ہے، اس وجہ سے دیو گون سولو. دیکھو مولانا صاحب نے ہمیں کھانے پہ بلایا تھا، یہ تقریباً 6-7 دن پہلے کی بات ہے. میں بھی گیا تھا، میں بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں جو جا کے انہوں نے کھانا بھی ان کے ساتھ کھایا، اور اسی میٹنگ میں 2 سب کمیٹیز بنی تھی. تو ایک پریکٹیکل سٹیپ کیا گیا تھا، ایک سینٹ کے اندر اور ایک نیشنل اسمبلی کے اندر، اور یہ اس کا جو مینڈیٹ تھا ان سب کمیٹیز کا کہ یہ ایشو ٹو ایشو بیسس کے اوپر اسٹریٹجی، جوائنٹ اسٹریٹجی جو ہے اس کو ڈیولپ کریں گے. سو ہم لوگ اس وقت وہ 2 سب کمیٹیز کام کر رہی ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہمارے ساتھ پریس کانفرنس کیوں کر دی کہ ہم اکیلے ہی موومنٹ چلائیں گے؟ وہ اس سے پہلے تھی، ہمیں ساتھ میٹنگ بعد میں ہوئی ہے. وہ جو تھی پریس کانفرنس ان کی، وہ اس میٹنگ سے پہلے ہوئی تھی. اچھا، اس کے بعد ہمیں انہوں نے انوائٹ کیا کھانے کے اوپر، ہم گئے. جی لیکن رؤوف صاحب کمیٹی چل رہا ہے نا کتنے مہینوں سے اوپر، نہ آپ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے. پریس کانفرنس کرتے ہیں، آپ پھر جا کے ملتے ہیں، لیکن فیصلہ نہیں کر پا رہے، کھل کے آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں پا رہے. کھانے پہ بلانا جو ہوتا ہے وہ کھل کے بیٹھ نہیں ہوتا ہے، کمیٹیز بنانا جو ہے وہ کھل کے کھانے پہ تو ان کو وزیر اعظم صاحب نے بھی بلا لیا، صدر صاحب نے بھی بلا لیا. ابھی تک تو نہیں گئے کھانے کے اوپر. یہ تو سارے لوگ ان کے در کے اوپر حاضر ہوئے ہیں جا کے. دیکھیے ان کا ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت اگر حکومت جو کچھ کرنا چاہتی ہے تو ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت ہے، ان کے ووٹ کی ضرورت ہے. آپ کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اس کیمپ میں نہ جائیں؟ ہماری سے بھی ضرورت ہے. تو آپ کیا آفر کر سکتے ہیں؟ ایسا ان کے پاس، گورنمنٹ کے پاس تو بہت کچھ ہوتا ہے آفر کرنے کو. ہم تو آفر کچھ بھی نہیں کر سکتے. سینٹ کی سیٹس، کوئی 2 سینٹ کی سیٹس، کہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ، کہیں کچھ اور سیاسی تعلق. یہی ہوتا ہے نا پولیٹیکل گیو اینڈ ٹیک، یہی ہوتا ہے. کوئی پیسے صاف کو پیسے تو دیکھیے سیاست کے کانٹیکس میں جو ہوگا، جو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے یا جو اکوموڈیشن ہو سکتی ہے، وہ تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کو بتا بھی دیا تھا. اب پیسے ویسے دینے کا تو پالیٹکس ہم نے کبھی کی نہیں، کبھی نہ ہم کریں گے، نہ انہوں نے کبھی ڈیمانڈ کیا ہے، نہ وہ کرتے ہیں. بٹ مائی پوائنٹ از کہ مولانا صاحب چاہتے کیا ہیں پولیٹیکلی؟ کیا وہ پولیٹیکلی ریلیونٹ ہونا چاہتے ہیں نا. دیکھیے اپنے گیو اینڈ ٹیک میں وہ کیا حاصل کر سکتے ہیں، جو کیا خواہش ہے ان کی؟ ہاں، ہمارے ساتھ گیو اینڈ ٹیک میں ان کی ایک پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ بن سکتا ہے، کیونکہ کے پی میں جو ہماری پوزیشن ہے وہ کسی اور پارٹی کی کبھی نہیں رہی. لیکن مولانا صاحب کی اگینسٹ ہے، اگر آپ ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ ایک فطری اتحاد نہیں. پولیٹیکل کولیبریشن ہو سکتی ہے اگلے الیکشن کے لیے، ایون سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، اگر وہ بیٹھے تو ہو سکتی ہے. سو ایک بینیفٹ مل سکتا ہے ان کو. سر وہی حال ہوگا جو پنجاب میں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی کولیبوریشن کا ہوا تھا، اگر آپ اور مولانا صاحب الیکشن میں کولیبوریٹ کرتے ہیں. جسٹ دیکھیے یہ میں ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں، چونکہ آپ کے سوال کے جواب میں وہ بھی ایک ہائپوتھیٹیکل سوال ہے. میں نے بھی سوال بڑا بیسک ہے سر. سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب کیا چاہتے ہیں آپ گیو اینڈ ٹیک کی اس نیگوسیشن میں جو چاہتے، میں نہیں چاہوں گا کہ میں اس کو پبلک ڈومین کے اوپر ڈسکس کروں، تو وہ مطلب جو ہو سکے گا. لیکن ایک پولیٹیکل کولیبریشن سے آئی ایم سرٹن کہ وہ بینیفٹ کریں گے ان ٹائمز ٹو کم. سو حکومت جو ہے اس وقت یہ آئینی ترمیم لانے کے بارے میں جو سوچ رہی، موسٹ پرابلی اگلے ہفتے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ جس پہ ججز کی ڈیوریشن، ایج، پوسٹنگ، ٹرانسفر، جو یہی ایک موٹا خاکہ ہے، کامیاب ہو جائے؟ نمبرز تو ان کے پاس نہیں ہے. نہیں، کتنے کم نمبر ہیں؟ اور 13 یا 14 کم ہیں. ٹھیک ہے، اس میں مولانا صاحب کے ووٹ ہو جائیں گے اگر وہ کوشش کریں. اگر مولانا صاحب کے 4 ہیں وہ ہو جائیں تو پھر بھی ان کے پاس 9 یا 10 جو ہیں وہ کم رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ہمارے انڈیپینڈنس کے اوپر نظر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو انڈیپینڈنس اسٹیٹس ہے ابھی تک ان کے اوپر 63 اے جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا، وہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور سننے میں آیا ہے کہ کوئی کوئرسو ٹیکٹکس، کوئی انٹیمیڈیٹری ٹیکٹکس جو ہے ان کا بھی استعمال ہو رہا ہے خاصی. آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پارلیمنٹ کے اندر، ان کے پاس انفارمیشن وغیرہ ہے، اور ہم لوگ وی آر ایکٹیو، وی آر آپ لوگوں کے اپنے انڈیپینڈنٹس ہمارے سارے لوگ ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر الیکٹ ہو کے آیا ہے، اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ غداری کرے گا تو وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں واپس نہیں جا سکتا. یہ ان کو پتا ہے، ان کی پولیٹیکل کیریئر ختم ہو جائے گا.
یہ پاسٹ میں ابھی ریسنٹ پاسٹ میں دیکھ لیا، ان 28 بندوں کا حال دیکھ لیا آپ نے، سب کے سب. وہ تو لانگ ٹرم بات ہے نا. موجودہ اگر ایک موجودہ سیاسی طور پہ کیا آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کے ووٹ ادھر ادھر نہیں ہوں گے؟ ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمارے ووٹ ادھر ادھر نہیں ہوں گے، اور وہ جو لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی جڑے رہنے میں ہے، آگے نہیں ہے، چھوڑ کے نہیں ہے، ختم نہیں ہو جائے. اور یہ کتنے لوگ ہیں؟ 4 یا 5 لوگ ہیں جن کو ان کو چاہیے جی، ان کو چاہیے 9 یا 10 مولانا صاحب کے علاوہ. تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ کوشش تو پوری کریں گے. آپ کو یاد ہے جو منڈی لگی تھی سندھ ہاؤس میں، تو وہ ان میں سے کسی نے آپ لوگوں کو کنوے کیا ہے کہ ہم سے ہمارے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے؟ آپ میں کسی نے شکایات کی ہیں؟ یہ انہوں نے کنوے کیا ہے کہ جی ہمارے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے، ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بتایا ہے کہ کیا انسینٹیو دیا جا رہا ہے؟ پریشر کے علاوہ کوئی انسینٹیو بھی تو ہوتا ہے نا. انسینٹیو تو آپ کو پتا ہے جو اس ملک میں جو بھی ہوتے ہیں پیسہ آفر ہوتا ہے، جیسے کہ سندھ ہاؤس میں. سو یہ پنجاب سے ہے، کے پی سے ہے، کہاں سے ہے جو لوگ آپ کو کنوے کر رہے ہیں؟ پنجاب سے ہیں، پنجاب سے. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیشہ کی طرح جو سخت سوالات ہوتے ہیں ان کا وہ جواب دینے کی بھرپور کوشش ضرور کرتے ہیں.